الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور آج حدیث عمل ہمارے جو ہے وہ 31 ہے۔ آنا بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو تھے وہ کسی کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ ان سے انہوں نے کہا، حنیف بن حارث نے، ان کی کنیت جو ہے ابو بکرہ تھی، اس سے پوچھا تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں شخص کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ واپسی لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کے اندر داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ کہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ مقتول بھی تو قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے دونوں ہی کہاں داخل ہوں گے؟ بولیے، جہنم میں داخل ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ چاہوں گا، سب سے پہلی بات وہ یہ کہ یہ جو وعید بیان ہوئی ہے، اس وعید کے اندر وہ لوگ شامل ہوں گے جو اپنے نفس کی خاطر لڑنے والے ہوں گے، جو شر انگیزی پھیلانے والے ہوں گے، جو باطل لوگ ہوں گے، وہ اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن رہی مسلمانوں کی باہمی جنگیں جو مسلمانوں کے درمیان ہوئی، وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ایک نعرہ ضرور لگاتے ہیں، اور میں بار بار اس نعرے کو لگواتا ہوں، کیا ہے؟ ہر صحابی نبی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم نے ان صحابہ کے دلوں سے کینے کو، بغض کو، حسد کو نکال دیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی مفتی کی بات نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے ان کے دلوں سے کینے کو نکال دیا ہے، اور وہ دونوں جنت کے اندر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی بغض، کینہ بولی موجود نہیں تھا۔ اب جو جنگیں ہوئیں، جنگ صفین ہوئی یا جنگ جمل ہوئی، تو اس میں اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ چند ایک باتیں میں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس میں اہل سنت و جماعت کا مسلک، مذہب، نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو باہمی آپس میں مشاجرات ہوئے ہیں صحابہ کرام کے درمیان، اس کو چاہیے کہ مسلمان اس کے اندر اپنی زبانوں کو چپ رکھیں، بند رکھیں۔ کیا رکھیں گے؟ زبانوں کو بند رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف ہی جنتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہیں تم کسی کی گستاخی کر بیٹھو۔ تو اس گستاخی سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو آپس میں اختلاف ان کا ہوا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنی زبانوں کو کیا کرنا ہے؟ بولیے، بند رکھنا ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ دونوں طرف مجتہد تھے، یہ بھی مجتہد تھے اور وہ بھی مجتہد تھے، یعنی کہ جب دونوں طرف اجتہاد کرنے والے ہوں، تو پھر اگر مجتہد خطا بھی کر جائے کسی مسئلے پر بھی، تو اس کی خطا پر اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ کتنے اجر ملیں گے؟ بولیے، ایک اجر ملے گا، اور جس کا اجتہاد ٹھیک ہو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ تیسری بات یہ کہ ان میں سے کسی نے بھی معصیت کا قصد نہیں کیا، یا دنیاوی کوئی لالچ نہ تھی ان کے اندر کہ دنیا کی کوئی غرض و غایت ہو، کوئی حکومت حاصل کرنا مقصود ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ بعض نے جو کہا کہ بغاوت کی حضرت علی کے ساتھ، بغاوت کا معنی دیکھتے ہو، سمجھتے ہو کیا کسی کہتے ہیں؟ کسی کو ہٹا کر خود قابض ہو جانا،
جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقصد ہرگز بولیے یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ قتال عثمان کا قصاص لیا جائے۔ جو باغیوں نے، بلوائیوں نے جو حضرت عثمان کو قتل کر دیا، 18 ذی الحج جو آ رہی ہے، کل انشاءاللہ ہم کیمپ لگا رہے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے، تو باغیوں نے ان کو مظلومی کے ساتھ جو شہید کر دیا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اس کا قصاص لیا جائے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور حضرت علی کی فوج میں، لشکر میں وہ باغی، وہ قاتل بولیے موجود تھے۔ اس طرف حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ ابھی میری حکومت ذرا متمکن ہو، پختہ ہو جائے، تب میں بعد میں ان کا قصاص اور قتال لوں گا۔ اس لیے کہ برائی کو ختم کرنا بھی واجب ہے، برائی کو ختم کرنا بھی کیا ہے بولیے؟ واجب ہے۔ تو لہذا اب حق موقف درست کس کا ہوا؟ ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت، اور ایک طرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ بھی مجتہد، وہ بھی مجتہد۔ اب اہل سنت کا موقف یہ ہے، اس بارے میں حضرت علی کی رائے جو تھی وہ زیادہ پختہ اور اچھی تھی۔ کیا تھی؟ حضرت علی کی رائے حق زیادہ تھا، اور وہ اس پر خطا اجتہادی تھی، نہ حق نہیں تھے، خطا پر مبنی تھی۔ تو لہذا میں پہلے ابتدا بتا چکا ہوں کہ ہے دونوں کے دونوں بولیے جنتی، لیکن مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضرت علی خلیفہ تھے، اس وقت حضرت علی سے افضل کوئی شخص موجود نہیں تھا روح زمین کے اوپر۔ سب سے افضل و اعلیٰ کون تھے بولیے؟ حضرت علی تھے۔ کب؟ جب وہ خلیفہ تھے۔ اور جب ابو بکر صدیق موجود تھے صحابہ کے درمیان، تو سب سے افضل رسول اللہ کے بعد روح زمین پر سب کون تھے بولیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ دوسرا یہ میں خلاصہ آخری میں ختم کروں کہ امام غزالی نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں رات میں کسی نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت علی کو بلایا، حضرت معاویہ کو بلایا۔ اس کا پس منظر میں انشاءاللہ تفصیل سے کبھی جب ہم محرم کے دن بیان کریں گے، تفصیل سے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کے سبب بھی بیان کریں گے سارے کے سارے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو بلایا، خواب میں دیکھا، حضرت علی جلدی سے آئے اور چل دیے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ امیر معاویہ جب نکل کے گئے، خواب کی بات کر رہے، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ دونوں حق پر تھے، لیکن سب سے زیادہ حق پر کون تھے بولیے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ زیادہ حق پر تھے، اور ان سے اس طرف خطا سرد ہوئی۔ خطا کس بات میں تھی؟ ان کی خطا یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے قصاص عثمان لیا جائے سب سے پہلے، بس وہ اس بات پر مضر تھے۔ اور حضرت علی کیا چاہتے تھے کہ حکومت پختہ ہو، متمکن ہو جاؤں اور اطمینان ہو جائے تاکہ بعد میں لیا جائے۔ اس مسئلے پر دونوں میں سے رائے حضرت علی کی رائے درست تھی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے خالق کی کائنات ہمیں حق اور سچ بات کو سمجھنے